یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا رحمان مدد، کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علی اللہ کا نام ہے، امان اللہ لاڑکانہ۔ دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو، تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے۔ اب راعینا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، اور ایک راعینا چرواہے کو بھی کہتے ہیں راعی۔ تو یہودی جو ہے نا ڈبل لفظ استعمال کرتے تھے، جس سے وہ غلط نیت لیتے تھے۔ تو اللہ نے پابندی لگا دی صحابہ پر کہ آپ ایسا لفظ استعمال نہ کریں نبی کے لیے جس میں توہین کا ذرا سا بھی عنصر ہو۔ تو اسی طرح سے ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں شرک کا وہم بھی پیدا ہو رہا ہو، تو وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا، رمضان کا ہی مہینہ تھا، کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استانت کا مسئلہ چھڑ گیا۔ میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں، آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے۔ پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے، وہ کہنے لگے دیکھیں جی قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین، تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے۔ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا، تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی، مولا علی کو تو نہ پکارو۔ کوئی کہتا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی، بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے۔ اچھا وہ آئے مائے شائیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا، میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیں، انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو دلائل ہے نا وہ یہی، قرآن کی آیت تو یہی بتاتی